السلام علیکم۔ آج ہم غزل نمبر 2 سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، غزل نمبر 2 پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے شاعر کا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، زیر زمیں سے آتا ہے گل سو زر بکف، قارون رستے میں لٹایا خزانہ کیا، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھو تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کر کرے گا زمانہ کیا، یوں مدعی حسد نہ دے، یوں مدعی حسد نہ دے، داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل کی تشریح کی طرف آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ غزل کی تعریف کیا ہے۔ غزل بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے معنی ہے عشق و محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ شکاری کتوں کے نرغے میں آ کر انتہائی بے بسی کی حالت میں ہرن کے منہ سے جو چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہے جس میں عشق و محبت، ہجر و وصال کا احوال اور محبوب کے حسن کی باتیں، غزل کے اشعار کی تعداد ہمیشہ طاق ہوتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد 5 ہوتی ہے اور بعض ناقدین کے نزدیک زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، یعنی کہ یہ جفت نہیں ہوتی، یہ طاق ہوتی ہے، 5 ہوتی ہے کم سے کم تعداد اور زیادہ تو وہ اس کی کوئی حد نہیں۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جو مضمون کے لحاظ سے دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا۔ غزل کا پہلا شعر جو ہے مطلع کہلاتا ہے، بشرطے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ اگر غزل کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے مطلع کہیں گے، بصورت دیگر اسے غزل کا پہلا شعر تو کہا جائے گا مگر مطلع نہیں کہلائے گا۔ اگر ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہوں گے تو غزل کا پہلا شعر تو ہوگا مگر مطلع نہیں ہوگا۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کس صورت میں کہتے ہیں؟ بشرطے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا مگر مقطع نہیں کہلائے گا۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ جبکہ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ایسی غزل جس میں ردیف استعمال نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں، یعنی قافیہ کے بعد اگر ردیف استعمال نہ ہو تو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ اب ہم خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کی طرف آتے ہیں جسے مطلع کہیں گے، کیونکہ دیکھیں افسانہ اور غائبانہ جو ہے وہ قافیہ ہے اور اس کے بعد جو کہ تو دہرائے گئے الفاظ کیا کیا وہ ردیف ہے، تو اس کو غزل کا مطلع کہیں گے۔ اس میں شاعر نے غزل کے پہلا شعر جو سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خدا خلق خدا غائبانہ کیا۔ غزل میں عام طور پر حسن و عشق کی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آتش نے بالکل ہی الگ انداز اپنایا ہے۔ وہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے چاہنے والے تیرے سامنے تو تیری تعریف کرتے ہیں، محفل میں عذرائے مروت زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، یعنی کتنی تعریفیں کرتے ہیں تیرے سامنے، لیکن تیری عدم موجودگی میں تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جنہیں اگر تو سن لے تو تجھے ناگوار گزرے۔ تو اپنے رویے پر غور کر اور سوچ کہ ایسا کیوں ہے۔ اس شعر کا ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے حاکم وقت، تو اس خوش فہمی میں کہتا ہے یا کرتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، یعنی کہ تم جو کہتے ہو یا تم جو کرتے ہو لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے خبر ہی نہیں کہ لیکن تجھے خبر ہی نہیں کہ تیرے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں۔ دنیا میں تیرے متعلق جو کہانیاں بھی سن لیں اور یہ بھی جان لے کہ دنیا تیری پیٹھ پیچھے یعنی تیری غیر موجودگی میں مجھے کس طرح سے یاد کرتی ہے، اگر یہ تو سن لے کہ تیری غیر موجودگی میں تجھے دنیا جو ہے کس طرح سے یاد کرتی ہے۔ یہ مطلع کا شعر ہے اور زبان زد عام ہو کر ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ یہ مطلع ہے اور اس میں جو زبان ہے وہ بہت ضرب المثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہم غزل کے دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اس میں شاعر کے دوسرے شعر کو ہم دیکھتے ہیں۔ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو
زر بکف، قارون نے رستے میں لٹایا ہے خزانہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تلمیح کس کو کہتے ہیں، یعنی کسی تاریخی بات یا واقعے کی طرف جو اشارہ ہوتا ہے اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں، کا استعمال کیا ہے۔ قارون کا لفظ یہاں بطور صحیح استعمال ہوا ہے۔ قارون کو اللہ نے کثیر و مال و زر دیا تھا، لیکن وہ مغرور ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ کی مخالفت میں ہر حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ قارون جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانوں سے نوازا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے خلاف وہ اللہ تعالیٰ کی مخالف وہ حد سے تجاوز کر گیا تھا، تو اللہ نے اسے اس کے مال و زر سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اس کو کیا سزا ملی تھی قارون کو؟ جب وہ اتنا مغرور ہو گیا تھا، اتنا مال ہونے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال و زر سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس خزانے کا اثر ان پھولوں پر موجود زرد دانوں میں ظاہر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جو پھولوں میں جو زرد دانے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ قارون کے خزانوں کا اثر جو ان پھولوں کے موجود زرد دانوں میں ظاہر ہو گیا ہو، اس لیے جو بھی پھول زمین میں اگتا ہے وہ سونے میں لپٹا ہوا لگتا ہے۔ وہ ان پھولوں کو قارون کے خزانے سے تشبیہ دے رہے ہیں اور صنعت تلمیح کو استعمال کیا ہے قارون کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے۔ اب دیکھیں عزیز طلباء و طالبات، مجموعی طور پر یہ شعر حسن تعلیل کی مثال ہے۔ حسن تعلیل میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کی جاتی ہے جو اصل میں اس کی وجہ نہیں ہوتی، لیکن اس شعر میں ایک حسن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کسی شعر میں کوئی حسن پیدا ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی لیکن کسی وجہ سے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ پھولوں کے اندر جو سنہرے زیر دانہ ہوئے ہیں وہ دہکتے نظر آتے ہیں، وہ دراصل اس خزانے کا حصہ ہیں جو کسی زمانے میں قارون بادشاہ کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا تھا، اور اب وہ پھولوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس شعر میں تلمیح اور حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ قارون ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، جسے وہ قافلے کی صورت میں لے کر چلتا تھا، اور خدا کے حکم سے وہ خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گیا تھا۔